السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج میں آپ کو دو عورتوں کی میت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے انجام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا اور ان کا قصور کیا تھا۔ ویڈیو سننے دیکھنے سے پہلے ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر پل ملتے رہیں۔ برائے مہربانی ویڈیو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کا دور نبوت تھا، ہر طرف توحید و سنت کی کرنیں ایمان والوں کے دلوں کو منور کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتایا کرتے تھے۔ ان کی غلطیاں، ان کے اندر جو گناہ موجود تھے، ان کا بہترین تزکیہ نفس کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت کی میت آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ مرنے والی عورت بڑی تہجد گزار تھی، فرائض نوافل کی پابند تھی، اپنے گھر کی چار دیواری میں نیکیوں کے خزانے جمع کرتی تھی، لیکن اس کی زبان بہت کرخت تھی۔ اس کی زبان کے حملے سے اس کے ہمسائے بھی محفوظ نہ تھے۔ وہ اس عورت سے بہت تنگ تھے۔ اس کے مرنے پر انہوں نے کلمہ شکر پڑھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام جو دو جہان کی رحمت لے کر آئے تھے، زبان نبوت سے فرمایا واجہ بات اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک عورت کی میت آئی، صحابہ کرام نے پھر بتایا کہ یہ میت اس عورت کی ہے جو فرائض بھی شاید پورے ادا نہ کرتی ہو، نوافل نہیں پڑھتی تھی، فرضی روزے رکھ لیتی لیکن نفلی روزے نہیں رکھتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اپنے ہمسائے والوں کا بڑا خیال کرتی تھی، ان کے دکھ درد کا ساتھی بن جاتی تھی، اس کے ہمسائے اس پر بہت راضی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خاصیت کو سننے کے بعد پھر وہی الفاظ پڑھے، واجہ بات اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام تحقیق کی نظر سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی عورت کے لیے اور دوسری عورت کے لیے بھی واجب بات کہا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی عورت کے لیے جہنم واجب ہو گئی اس کے بد اخلاق کی وجہ سے، اور دوسری عورت کے لیے جنت واجب ہو گئی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں بھی ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ ہمسایہ ہو یا غیر ہمسایہ۔ اخلاق کی وجہ سے ہم جنت میں بنا کسی تکلیف کے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا دنیا آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔